Ji, Assalamu alaikum, dear students. I hope you are doing well. You are in the best of health and spirits and passionately preparing for your competitive exams. We were discussing important essay themes for your SDO PIRA essay exam and equally important for CSS exam, PMS exam, and other descriptive exams which require essay writing. تو میں نے جیسے آپ کو بتایا تھا کہ کچھ امپورٹنٹ تھیمز ہیں جن کے اوپر میں نے ڈسکشن کرنی ہے، تو اسی سیریز کو ہم کنٹینیو کیے ہوئے تھے. کوالٹی کانٹینٹ، ریلیونٹ کانٹینٹ میں کوشش کر رہا ہوں کہ آپ لوگوں تک پہنچاؤں جس طرح سے بھی مجھ سے پاسبل ہو. آج ہم اگلا تھیم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں جی، پاکستانز کلائمیٹ کرائسس، چیلنجز اینڈ سولوشنز یا چیلنجز اینڈ وے فارورڈ. میں آپ کو یہاں پہ ایک چیز اور بتاتا چلوں کہ کلائمیٹ چینج یا کلائمیٹ کرائسس یا گلوبل وارمنگ یا وٹ ایور آپ اسے جو بھی کہہ لو، یہ ایک بہت بڑا تھیم ہے. اس کے اندر یہ نام بدل کے بھی آ سکتا ہے. اس میں گلوبل وارمنگ آ سکتی ہے، انوائرمنٹل ڈیگریڈیشن آ سکتی ہے، کلائمیٹ چینج آ سکتی ہے، کلائمیٹ کرائسس آ سکتے ہیں. کلائمیٹ چینج میں نے آپ کو 3 ڈفرینٹ ڈائمینشن سے کروانا ہے. سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو کرواؤں گا کہ یہ چیلنجز ہیں کیا پوری ورلڈ کو اور اس کے سولوشنز کیا ہیں. ٹھیک ہے، کلائمیٹ چینج ہے کیا ایکچوئل میں. پھر اس کے بعد میں آپ کو ایک ہمارے پی ایم ایس کے جو اسٹوڈنٹ ہیں ان کا ریٹن ایسے اس کے اوپر وہ آپ کو دکھاؤں گا، اس کی ریفائنڈ آؤٹ لائن آپ کو سمجھاؤں گا. پھر اس کے بعد وہ ہوگا ایکچولی دیٹ وڈ بی آل اباؤٹ کلائمیٹ چینج اینڈ اکانومی آف پاکستان. مطلب اس طرح سے وہ انٹر لنکڈ ہوگا آپ کا کلائمیٹ چینج اکانومی کے ساتھ. پھر تیسری ڈائمینشن میں آپ کو کرواؤں گا کہ کلائمیٹ چینج اینڈ دا فیوچر آف مین کائنڈ. مطلب کہ ہماری نوع انسانی کا مستقبل کیا ہوگا اگر مسلسل اس طرح سے انڈیٹرڈ کلائمیٹ چینج ہو رہی ہے، مسلسل ہو رہی ہے، ڈرامیٹک چینجز آ رہی ہیں، تو مستقبل ہمارا کیا ہوگا. پھر یہ ہے کہ ہم وے فارورڈ کیا ہے کہ ہم چیزوں کو بہتری کی طرف لے کے آئیں. یہ جناب آپ کا تھیم ہے. اتنی ڈائمینشنز آپ کو کلیئر کرواؤں گا انشاءاللہ. بسم اللہ پڑھ کے ہم کرتے ہیں شروع. لیں جی، پاکستانز کلائمیٹ کرائسس، پاکستانز کلائمیٹ کرائسس، چیلنجز اینڈ وے فارورڈ. ٹھیک ہے جی، کلائمیٹ کرائسس ہیں آپ کے، چیلنجز ہیں اور اس کے سولوشنز ہیں. لیں جی، فریگمنٹیشن ہو گئی ہمارے ایسے کی، کلائمیٹ کے اوپر ہے، چیلنجز پوچھے ہوئے ہیں اور اس کے سولوشن پوچھے ہوئے ہیں. مین ہیڈنگ 3 ہی ہوئی نا، انٹروڈکشن آ جائے گا، چیلنجز آ جائیں گے، اس کے نیچے اس کی کیا آ جائیں گی، سب ہیڈنگز آ جائیں گی. ٹھیک ہے جی، یہیں پہ میں آپ کو تھوڑا ویسے سمجھا رہا ہوں. سب ہیڈنگز آ گئیں اس کی، سپوز کریں یہ 4 سب ہیڈنگز. پھر سولوشنز ہیں اس کی بھی آپ کے پاس آگے کیا آ جائیں گی، سب ہیڈنگز آ جائیں گی. ٹھیک ہے، انڈرسٹینڈ. مطلب فریگمنٹیشن کی ہے آپ نے کس طرح اس کو وہ لے کے چلنا ہے آگے آن ورڈ. اوکے جی، انٹروڈکشن سب سے پہلے آپ کی آؤٹ لائن کے اندر انٹروڈکشن آپ نے خود بتا دینا ہے کہ کلائمیٹ کرائسس کیا ہے ایکچولی، کس طرح سے ہماری اس پوری کی پوری آب و ہوا کے اندر تبدیلیاں آ رہی ہیں، تغیر رونما ہو رہے ہیں، جس سے پوری کی پوری جو ہمارا ورلڈ ہے، جو پورا گلوب ہے، وہ اس کی لپیٹ میں آ رہا ہے. اس کے بہت زیادہ انوائرمنٹل افیکٹس ہو رہے ہیں، سوشل افیکٹس ہو رہے ہیں، اکنامک امپیکٹس آ رہے ہیں. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد پھر جو فردر چینجز آ رہی ہیں سوسائٹی کے اندر، ہماری اکانومی کے اندر، جسٹ بیکاز آف کلائمیٹ چینج. پھر اس کے ریزلٹس یا امپیکٹس جو ہیں. پھر فائنلی ہم نے یہ بتا دینا انٹروڈکشن میں کہ وٹ کوڈ بی دا ریمیڈیل میجرس ٹو کاؤنٹر دی تھریٹ آف کلائمیٹ چینج. ٹھیک ہے، آپ کی انٹروڈکشن کے اندر یہ ایک ہولسٹک اپروچ ہوگی کہ آپ نے پورے ایسے کے فریگمنٹڈ پارٹس کو ایک لڑی میں پرو کے سمری بنا کے آپ نے پیش کر دینا انٹروڈکشن کے اندر. ٹھیک ہے، کوئی فریگمنٹ، کوئی سیگمنٹ اس میں انٹچڈ نہ ہو. انٹروڈکشن کا اصول یہی ہے. ٹھیک ہے جی، چلیں آپ کا انٹروڈکشن ہو گیا. اب میجر چیلنجز، اب ہم آگے ہیں جی اپنے فریگمنٹ 2 کے اوپر. چیلنجز کیا ہیں، میجر چیلنجز آف کلائمیٹ کرائسس ان پاکستان. پاکستان نہ بھی ہو، پوری ورلڈ بھی ہو، تو یہ سارے اس میں آتے ہیں. انڈرسٹینڈ، اسپیسیفک اس وجہ سے کیا ہے کہ پاکستان کے کانٹیکسٹ میں پی پی ایس سی والے اکثر پوچھتے ہیں. آل رائٹ، تو یہ مین ہیڈنگ ہے آپ کی جی، میجر چیلنجز آف کلائمیٹ چینج. یہ آگے سب ہیڈنگس ہیں. فلڈز اینڈ ہیوی رین فال. کلائمیٹ کی وجہ سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کتنا ویدر پیٹرن چینج ہوا ہے. ٹھیک ہے،
گلیشیئر جب میلٹ ہوئے ہیں تو فلڈنگ کس طرح سے ہوئی ہے، فلڈنگ جب ہوئی ہے تو کتنی میس ڈسپلیسمنٹ ہوئی ہے، ڈیمیج ہوا ہے، ڈسٹرکشن ہوئی ہے، اور کتنا مین اینڈ مٹیریل لاس ہوا ہے اس فلڈ کی وجہ سے. تو فلڈ ایکچولی کس کی وجہ سے ہے؟ کلائمیٹ کی وجہ سے ہے. سمجھ آ گئی بات کی. اور ہیوی رین فال ونس اگین آپ کے فلڈ کا کاز بن رہا ہے. اوکے ابھی میں آپ کو 2025 کے اسٹیٹسٹکس بھی بتاؤں گا جب میں اکانومی والا ٹاپک آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کروں گا کہ کلائمیٹ چینج اور اکانومی آپس میں انٹر لنکڈ کس طرح سے ہیں. اگلا آپ کے پاس پوائنٹ ہے رائزنگ ٹیمپریچرز اینڈ ہیٹ ویوز. ٹیمپریچرز کس طرح سے رائز ہو رہے ہیں. ابھی یہ 1.5 ڈگری والا جو ٹارگٹ تھا کہ اس کو روکا جائے ٹیمپریچر کو، جس کی وجہ سے بہت سارے ہم ایگریمنٹس بھی کر رہے تھے. اور ہیٹ ویوز کس طرح سیویرٹی آ رہی ہے ویدرز کے اندر جی. ہیٹ ویو کی جو سیویرٹی ہے اس کی انٹینسٹی ہے کس حد تک بڑھ چکی ہے، اور ٹیمپریچر آپ دیکھ لیں کہاں تک اب پہنچ جاتا ہے. تو یہ دس از بیکاز آف کلائمیٹ چینج، دس از جسٹ آن اکاؤنٹ آف کلائمیٹ چینج. پھر اس کے بعد واٹر شارٹیج ہے اور مس مینجمنٹ ہے. اب واٹر شارٹیج وہی گلیشیئرز وچ یوز ٹو بی دا سورس آف واٹر، جب وہ اس طرح سے میلٹ ہو رہے ہیں اور یہ سارا کا سارا پانی سمندروں کے اندر جا رہا ہے دریاؤں سے ہوتا ہوا، تو ڈیفینیٹلی دیٹ وڈ ناٹ بی یوزیبل فار یو پیپل، فار اس. تو واٹر شارٹیج ہوگی، ٹھیک ہے، واٹر اسکیرسٹی ہوگی، اور کہیں یہ نہ ہو کہ ہم پانی کی بوند بوند سے ترس جائیں. پاکستان کے اندر آپ کو سچویشن کا پتہ چل گیا ہے، ٹھیک ہے. 1951 کا جو آپ کی سینسس ہوا تھا تب کتنا پر پرسن جو واٹر اویلیبل تھا، اور آج کا جو سینسس ہوا ہے اس کے مطابق واٹر کتنا اویلیبل ہے، ٹھیک ہے جی. اور مس مینجمنٹ ساری. اس کے بعد ڈراٹس آ رہے ہیں جی، خشک سالی. آپ دیکھ لیں جو آپ کے ملک کے اندر ہی جو تھر اور چولستان کے جو علاقے تھے، تو اس میں ڈراٹ اور خشک سالی کتنی زیادہ بڑھ چکی ہے، حتیٰ کہ اب وہ جو مکمل ریگستان نہیں تھے وہاں پہ بھی خشک سالی نے ڈیرے ڈال دیے ہیں. پھر اس کے ساتھ ساتھ ہے ڈیزرٹیفیکیشن. یہ بھی بڑا جو ہے سگنیفیکنٹ اس ٹائم فینومینا ہے جو ہمارے سامنے ہے. میلٹنگ گلیشیئرز ان ناردرن ایریاز، جب گلیشیئرز میلٹ ہو رہے ہیں آپ کے، تو ڈیفینیٹلی وہاں پہ جو بسنے والے ہیں لوگ، ان کو ہجرت کرنا پڑے گی، مہاجرین بنیں گے. اسی کو ہم بولتے ہیں نا IDPs کا لفظ سنا ہوگا، انٹرنلی ڈسپلیسڈ پرسنس. تو میلٹنگ گلیشیئرز کی وجہ سے بڑی بڑی آبادیوں کو جو ہے اپنا رخ اپنے علاقوں سے موڑ کے کہیں اور جانا پڑتا ہے پناہ گزین بن کے. تو ڈیفینیٹلی اس کے امپیکٹ تو ہو رہے ہیں نا انسانیت پہ. پھر اس کے بعد ڈکلائن ان ایگریکلچر پروڈکٹیوٹی. جب اسٹیبلٹی نہیں ہوگی ویدر پیٹرنس کے اندر، واٹر اویلیبلٹی کے اندر، تو ایگریکلچر پروڈکٹیوٹی کہاں سے امپروو ہو سکے گی. انپریڈکٹیبل ویدر ہو آپ کا، مطلب کہ جس ٹائم پہ بارش نہیں ریکوائرڈ تھی اگر آ جائے بارش، تو ایگریکلچر کی پروڈکشن کو آپ کس طرح سے انکریز کر سکیں گے. انڈرسٹینڈ. تو ہیلتھ ایشوز ہو رہے ہیں اور کلائمیٹ ریلیٹڈ ڈیزیزز آ رہی ہیں. ابھی آپ یہ دیکھ لیں کہ ہیٹ شاک سے کتنے لوگ افیکٹ ہوتے ہیں، بہت زیادہ کیجوالٹیز ہو رہی ہیں. پھر اشوب چشم، کیٹریکٹ، آئز کی ڈیزیزز بہت زیادہ بڑھ رہی ہیں، کینسر، کیٹریکٹ، اس طرح کی بہت ساری بیماریاں جو ہیں ان کا بریک آؤٹ ہو رہا ہے جسٹ بیکاز آف کلائمیٹ کرائسس. پھر اس میں انسٹیٹیوشنل ویکنسز اینڈ لیک آف پلاننگ بھی ہے جی. یہ بھی سارے، جب کلائمیٹ ہر چیز کو اپنی لپیٹ میں لیے ہوئے ہوگی تو انسٹیٹیوشنز اور باقی ساری چیزیں ڈیفینیٹلی وہ بڑی ڈیبلیٹیٹڈ ہو جائیں گی، ڈیلیپیٹیٹڈ ہو جائیں گی. تو یہ سارے جناب اس کے کیا ہیں جی، میجر چیلنجز ہیں جو کلائمیٹ کی وجہ سے ہم فیس کر رہے ہیں. اب وہاں پہ پوچھا ہوا تھا چیلنجز اور سولوشنز، لیکن ہم نے خود بتا دیا کہ یہ اس کا امپیکٹ ہے، یہ اس کا افیکٹ ہے جو سوسائٹی کے اندر آ رہا ہے. سمجھ آ گئی بات کی. چلیں امپیکٹس آف کلائمیٹ چینج اب کیا ہیں جی. اکنامک لاسز ہوں گے اینڈ ڈیمیج ٹو انفراسٹرکچر. ٹھیک ہے، جب بنی بنائی بلڈنگیں پانی کے ساتھ بہہ جائیں گی تو وہاں پہ جو انفراسٹرکچر تھا جس کو بنانے میں اتنا ٹائم لگا، وہ کہاں سے سروائیو کر پائے گا. ہمارے علاقوں کے اندر جب کوئی بندہ گھر بناتا ہے تو اس کی عمر بھر کی جمع پونجی ہوتی ہے، وہ جب وہ پانی کے ساتھ، فلڈ کے ساتھ بہہ جائے یا آندھیوں کے ساتھ کسی کا بہت بڑا سولر سسٹم ٹوٹ جائے، تو یہ انفراسٹرکچر کی تباہی ہے نا. اب دیکھیں آپ، یہ بہت بڑے بڑے برجز ٹوٹے ہیں فلڈس کے دوران، تو یہ سارا انفراسٹرکچر مطلب ختم ہو گیا. پتہ نہیں کتنے کلومیٹر روڈ جو ہیں وہ زمین برد ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، دریا برد ہو جاتے ہیں. تو یہ بھی انفراسٹرکچر کی کیا ہے جی، تباہی ہے.
تو یہ ڈیفینیٹلی یہ ایفیکٹ ہے نا جو آ رہا ہے کلائمیٹ کی وجہ سے. ٹھیک ہے, تو چیلنج فنومینا اور اس کے بعد ہم نے اس کا یہ ایفیکٹ دیکھ رہے ہیں. پھر فوڈ انسیکیورٹی اور پاورٹی. فوڈ انسیکیورٹی اس حوالے سے ہے کہ ایگریکلچر پروڈکٹیوٹی ہی نہیں ہو پا رہی, اسٹیپل فوڈس ہی نہیں پروڈیوس ہو رہی, تو فوڈ انسیکیورٹی ہوگی نا, کہاں سے آپ سارے لوگوں کو فوڈ پرووائڈ کرو گے. پھر پاورٹی ڈیفینیٹلی جو ہے وہ بڑھتی جائے گی, ایسکلیٹ ہوتی جائے گی, سچویشن ساری کی ساری ایگریویٹ ہوتی جائے گی. انڈرسٹینڈ, جیسے وہ کہتے ہیں نا مفلسی میں آٹا گیلا, تو غریب کو نقصان پہ نقصان ہی ہوتا جاتا ہے. آگے انوائرمنٹل ڈیگریڈیشن, آپ کا جو انوائرمنٹ ہے ڈیفینیٹلی جس کے اندر آپ رہتے ہیں, جو آپ کی سراؤنڈنگ ہے وہ تباہ ہو جائے گی. جب کلائمیٹ چینج اس طرح سے ڈرامیٹیکلی آپ کو سراؤنڈ کر رہی ہوگی تو انوائرمنٹل میں ڈیگریڈیشن آئے گی ہی آئے گی, وہ ڈیٹیوریٹ ہوگا ہی ہوگا. پھر انٹرنل مائیگریشن ہوگی جو میں نے آپ کو بتا دیا, اور سوشل انسٹیبلٹی بہت زیادہ آ جائے گی. لوگوں کے جو بزنسز ہیں افیکٹ ہوں گے نا, جب ایک بندے کو ہجرت کر کے جانا پڑے, اپنا بیگ اینڈ بیگیج وہاں سے لپیٹنا پڑے, تو سوشل انسٹیبلٹی آئے گی, اکنامک انسٹیبلٹی آئے گی اس کے ساتھ ساتھ, اور یہ سارا سائیکل جو ہے یہ ویشیس سائیکل ڈسٹرب ہوگا. انڈرسٹینڈ جی. اب ہم جاتے ہیں تھوڑا سا سولوشنس کے اوپر اور میٹیگیشن میجرس کے اوپر ہم جاتے ہیں. انڈرسٹینڈ, چلے اب ہمارے پاس سولوشن, یہ مین تھا ہمارے پاس یہ پوائنٹ. سولوشن کہہ لو, وے فارورڈ کہہ لو, ریمیڈیز کہہ لو, ریمیڈیل میجرس کہہ لو, پریونٹیو میجرس کہہ لو, آپ وٹ ایور یو وانٹ ٹو سے, آپ جو بھی اس کو کہہ لو. ٹھیک ہے, سب سے پہلے ہے جی پروموشن آف رینیویبل انرجی. مطلب کہ ہم نے جان چھڑوانی ہے فوسل فیول سے. فوسل فیول سے جان چھڑوائیں گے تو گلوبل وارمنگ سے بچیں گے. ٹھیک ہے, اور ڈیفینیٹلی کلائمیٹ چینج سے بچ سکیں گے. اس کا ایک ہی ذریعہ ہے جناب کہ جو ہمارے پاس ڈومیسٹک سورسز ہیں ان کو ایکسپلور کیا جائے, جو انوائرمنٹ فرینڈلی ہیں, ایکو فرینڈلی سورسز ہیں انرجی کے, ان پہ ہم جائیں, ان پہ ہم شفٹ کریں. مطلب سولر انرجی کو یوٹیلائز کریں نا آپ. ٹھیک ہے, آپ کیوں بار بار کول کی طرف جاتے ہیں, جو جس کا دھواں آپ کی انوائرمنٹل پولوشن میں بھی آ رہا ہے, اس کا جو انسنریٹڈ مٹیریل ہے وہ آپ کو واٹر پولوشن کا بھی کاز بن رہا ہے, لینڈ پولوشن کا بھی کاز بن رہا ہے. ٹھیک ہے, اس کی بجائے آپ کیوں نہیں سولر انرجی پہ آتے. ٹھیک ہے, آپ ونڈ انرجی کے اوپر کیوں نہیں آتے, آپ ہائیڈل انرجی کے اوپر کیوں نہیں آتے. تو ریسنٹ آپ کا جو سی پیک کا پروجیکٹ ہے وہ رینیوبل انرجی کے اوپر ہی مینلی فوکس کر رہا ہے. ٹھیک ہے جی, تو یہ پروموشن ہے اس کے اندر ہماری جو ہے. انڈرسٹینڈ, آگے ہم چلتے ہیں جی فارسٹ ریسٹوریشن اینڈ ٹری پلانٹیشن. اب اس میں ہم نے کیا کرنا ہے جی, ہم نے ایک تو ری فارسٹیشن کرنی ہے اور اے فارسٹیشن کرنی ہے. مطلب جہاں پہ پہلے ڈی فارسٹیشن ہو گئی, درخت لگے ہوئے تھے اکھاڑ دیے, وہاں پہ ریسٹوریشن کریں جی, ری فارسٹیشن کریں, اور نئی جگہوں کے اوپر بھی ہم جا کے اے فارسٹیشن کریں, ٹری پلانٹیشن کریں. یہ جو بلین ٹری سونامی پروجیکٹ تھا گورنمنٹ کی طرف سے, اٹ واز اے امیزنگ انیشیٹو. ٹھیک ہے, تاکہ ہم اپنے انوائرمنٹ کو ریسٹور کر سکیں, اس کو ری اورینٹ کر سکیں, ہم ریجوینیٹ کر سکیں اپنی اسی انوائرمنٹل پوٹینشیل کو واپس. اس کے بعد ہے جی ایفیشینٹ واٹر مینجمنٹ اینڈ اریگیشن ریفارمس. اب ایفیشینٹ واٹر مینجمنٹ اس طرح سے ہے کہ آپ واٹر جو یوز ہو رہا ہے اس میں بڑا جو ہے وہ فضول خرچی والے انداز سے اس کو جس طرح سے استعمال کیا جا رہا ہے, اس پہ بڑی ایفیشینٹ واٹر یوسیج پریکٹسز جو ہیں وہ لانچ کی جائیں, اور آپ کی جو اریگیشن ہے, جو واٹر جو ہے وہ سیپیج سے بہت زیادہ کیا ہوتا ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس میں سپرنکل اریگیشن آ جائے یا ڈرپ اریگیشن کی پریکٹسز کو ہم نے بہتر کرنا ہے. مطلب واٹر کی جو اویلیبلٹی ہے اس کو ایفیشینٹلی اسمارٹلی ہم لوگوں نے یوٹیلائز کرنا ہے. اس کے بعد کلائمیٹ ریزیلینٹ انفراسٹرکچر, کہہ لو, ایگریکلچر کہہ لو, ٹیکنالوجی کہہ لو, وہ ہم نے ڈیولپ کرنا ہے جی. ٹھیک ہے, اس کے بعد اسٹرینتھننگ ڈیزاسٹر مینجمنٹ انسٹیٹیوشنز, لائک ہم نے کیا کرنا ہے جی, نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی اور پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹیز جو ہیں ان کو ہم کیا بنائیں, ان کو مزید افیکٹو بنائیں تاکہ وہ خطرے کو بھانپ سکیں, اس کے لیے پریپیئرڈنیس کریں, ایویکویشن کر سکیں, اور جو ہے نا وہ پریونٹیو میجرز جو ہیں وہ اڈاپٹ کر سکیں. پھر انوائرمنٹل ایجوکیشن, ہم یونیورسٹیز کے اندر, انسٹیٹیوشنز کے اندر انوائرمنٹ کے اوپر سیمینارز کروائیں, ہم سمپوزیمز کروائیں, بڑی جو ہے وہ کیا اسے بولتے ہیں سیمینارز کنڈکٹ کریں, تاکہ انوائرمنٹ کو پروٹیکٹ کرنے کی جو ہے وہ
اویئرنیس لوگوں تک پہنچ سکے. یہی پبلک اویئرنیس ہے جی. اس کے بعد انٹرنیشنل کوآپریشن کریں اور کلائمیٹ فائنانس کریں. کلائمیٹ فائنانس میں وہ ڈیمیج اینڈ لاس فنڈ بنا تھا UN کی طرف سے, شاید آپ کو یاد ہو, اس کو آپ نے دیکھ لینا ہے. انٹرنیشنل کوآپریشن میں آپ کو پتہ ہے کہ کیوٹو پروٹوکول تھا, پیرس ایگریمنٹ تھا, اور پھر مونٹریل پروٹوکول تھا. مطلب یہ ساری چیزیں تھیں جو کہ واقعتاً جو ہے وہ انوائرمنٹ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے گلوبل انیشیٹیوز تھے, جن کے اوپر جو ہے نا اس طرح کی کوآپریشن ہونی چاہیے, کنسنسس ہونا چاہیے, اگر ہم واقعی اس کو ایز اے میٹیگیٹنگ میجر کے طور پہ لانا چاہتے ہیں. انڈرسٹینڈ, یہ گورنمنٹ کے انیشیٹیو ہے جی. 10 بلین ٹریز سونامی پروگرام, نیشنل کلائمیٹ چینج پالیسی, گرین پاکستان اینڈ کلین گرین انڈیکس. اس کے بعد آپ کا کیا آ جائے گا, یہ سارے اسی میں آتے ہیں جی, سولوشنس کے اندر. اس کے بعد آپ نے کیا لکھ دینا ہے جی, کنکلوژن لکھ دینا. لیں جی, ایک طرح کا آپ کو سپرفیشل اوور ویو آ گیا. مطلب اس کے بعد اب ہم نے اپنی باقی ڈائمینشنس کو ڈسکس کرنا ہے. لیں جی, اب ہم جاتے ہیں جی اس کی نیکسٹ ڈائمینشن کی طرف, اور اس میں ہم مزید دیکھتے ہیں کہ چیزوں کو ہم نے کس انداز میں لے کے چلنا ہے. اور کلائمیٹ چینج کی انشاءاللہ میں آج کوشش کروں گا کہ پوری کی پوری آپ کو جو ہے نا پکچر اچھے سے سمجھ آ جائے گی. لیں جی, اب وہاں پہ نام تھا اس کا کلائمیٹ چینج, یہاں پہ اس کا نام بن گیا ہے جی گلوبل وارمنگ. اس کو جو بھی کہہ لیں آپ, سیم ایک ہی بات ہے, ٹھیک ہے. گلوبل وارمنگ کہہ لو, کلائمیٹ چینج کہہ لو, گرین ہاؤس ایفیکٹ, مطلب ایک ہی چیز ہے نا, یہ آپ لوگوں نے اس کو مائنڈ میں رکھنا ہے. اب یہاں پہ ٹاپک کیا بن رہا ہے, گلوبل وارمنگ از اے ریئل تھریٹ ٹو دا اکانومی آف پاکستان. اب یہاں پہ ہم نے جو بات کرنی ہے اس کو اکانومی کے ساتھ جوڑنا ہے. مطلب دیکھیں باتیں ساری وہی تھی, لیکن اب چونکہ تھوڑا سا ٹاپک چینج ہوا ہے تو اپنی چیزوں کو ری اورینٹ کرنا ہے ہم نے, ٹھیک ہے, ان کو ری ڈائریکٹ کرنا ہے ہم نے, اکانومی کے ساتھ ہم نے جوڑنا ہے. انڈرسٹینڈ جی. لے مطلب اب وہ ساری کی ساری باتیں جو ہم نے جنرل تھیسس کے اندر پڑھی تھی ان کو ہم نے جوڑ دینا ہے اکانومی کے ساتھ. اکنامک پوائنٹ آف ویو سے اب ہم نے ساری چیزوں کو لے کے چلنا ہے. ٹاپک آپ کو سمجھ آ گیا, گلوبل وارمنگ ہے یا کلائمیٹ چینج ہے, از اے ریئل تھریٹ ٹو اکانومی آف پاکستان. اب جو بھی امپیکٹس بتانے ہیں ہم نے اس کو اکانومی کے ساتھ جوڑنا ہے کسی نہ کسی طرح سے, ٹھیک ہے. چلے اب اس کو ہم پڑھتے ہیں, دیکھتے ہیں جی کیا اس میں سین چلتا ہے سارا اس کا. لیں جی, سب سے پہلے آپ کا وہی انٹروڈکشن, گلوبل وارمنگ کو ڈیفائن کر دیں, ٹھیک ہے. مطلب کہ ایوریج ٹمپریچر جو ہے وہ آپ کی گلوب کا رائز ہو رہا ہے, یہ گلوبل وارمنگ ہے بیکاز آف کلائمیٹ چینج, ٹھیک ہے. پھر تھریٹس آف گلوبل وارمنگ بتا دینے ہیں, کیا کیا تھریٹس ہیں, ٹھیک ہے. اب اس کے اندر تھیسس اسٹیٹمنٹ لکھی ہوئی ہے, تھیسس اسٹیٹمنٹ پڑھیں جی. Global warming poses significant threats to the economy of Pakistan such as loss of productivity, infrastructural damage and agricultural decline. اب تھیسس اسٹیٹمنٹ میں اس کو سمجھ آ گیا کہ گلوبل وارمنگ کو اس بندے نے جوڑا ہے اکانومی آف پاکستان کے ساتھ, اور اس نے ساری بات جو ہے وہ یہیں پہ جو ہے وہ اپنی مکمل کر دی. مطلب وہ کس طرح بولتے ہیں کہ ٹو کلوز اسٹارم ان اے ٹی کپ, ٹھیک ہے, وہ بات آپ نے تھیسس اسٹیٹمنٹ کے اندر کر دی ہے. اگر آپ میں سے کوئی بندہ تھیسس اسٹیٹمنٹ نہیں بھی لکھنا چاہتا تو یہ کوئی فرض نہیں ہے, سمجھ آ گئی بات کی. اگر نہیں لکھنا چاہتے آپ نہ لکھو, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اب ہم دیکھ لیتے ہیں جی امپیکٹس آف گلوبل وارمنگ آن پاکستانز اکانومی, جو مین بات ہے, ٹھیک ہے, جو اس نے پوچھی ہے ایگزامینر نے. وہ ہمارے پاس کیا ہے جی, دیکھیں, رائزنگ ٹمپریچر افیکٹس ہیومن بینگز اینڈ کوسٹل لائفز. یہ کوسٹل لفظ ہے, کوسٹل لائفز. اب جو ٹمپریچر رائز ہو رہا ہے وہ ڈیفینیٹلی ہیومن بینگس کو کیا کر رہا ہے, افیکٹ کر رہا ہے, اور کوسٹل لائفز کو افیکٹ کر رہا ہے. اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کے جہاں جہاں پہ کوسٹل آبادیاں ہیں, جیسے ہی گلوبل وارمنگ ہو رہی ہے تو وہ ساری کی ساری فلڈ کی نظر ہو رہی ہیں, وہاں سے امیگریشن ہو رہی ہے, وہاں پہ جو کاروبار تھے وہ سارے کے سارے کیا ہو رہے ہیں جی, تباہ ہو رہے ہیں. تو یہ اس طرح کیا ہے جی, اس کوسٹل اکانومی کو افیکٹ کر رہی ہے آپ کی یہ رائزنگ ٹمپریچرز یا یہ چینج ان کلائمیٹ. اس کے بعد ایکسٹریم ویدر ایونٹس ڈیمیج انفراسٹرکچر. اب یہ جو ایکسٹریم ویدر ایونٹس آتے ہیں اس سے انفراسٹرکچر کیا ہوتا ہے, ڈیفینیٹلی جو ہے وہ تباہ ہوتا ہے, وہ ڈیمیج ہوتا ہے. اکثر ہم پہلے بھی پڑھا کرتے تھے جب ہم بگننگ کلاسز میں تھے کہ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے جو ہماری تاریخی بلڈنگز ہیں, ٹھیک ہے, وہ انفراسٹرکچر بھی ایروڈ ہو رہا ہے دن بدن, سمجھ آ گئی. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ
جب ایکسٹریم ویدر آئے گا، ٹمپریچر بڑھے گا، تو ڈیفینیٹلی ہمارا جتنا پہلے بنایا انفراسٹرکچر، اس پہ اتنی محنت ہوئی ہے، اتنی اکانومی لگا کے ہم نے سارا کچھ اسٹیبلش کیا ہے، تو وہ کیا ہوگا؟ ڈیمیج ہوگا، ڈیٹریوریٹ ہوگا، آہستہ آہستہ تباہ ہو جائے گا. یہ اس میں امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جی، مائنڈ میں رکھیے گا. اب آگے دیکھیں جی، میسو فلڈنگ. اب فلڈنگ تھریٹنز ملینز آف لائیوز. ٹھیک ہے، اب فلڈنگ آپ دیکھ لیں، ریسنٹ میں نے اسٹیٹسٹکس لکھے ہیں کہ آپ کا جو 2025 کا فلڈ ہے اس نے 409 بلین روپیز یا 1.4 ملین جو ڈالرز ہیں اس کا کیا کیا ہے جی، 1.4 بلین ڈالرز کا نقصان کیا ہے. 1.4 بلین ڈالرز کا لاس ہوا ہے ہمیں 2025 کے فلڈز میں. اور اگر آپ 2022 والے فلڈز میں جائیں تو لگ بھگ 33 بلین ڈالرز کا ہمیں وہاں پہ لاس ہوا تھا. اکنامک لاس، مٹیریل لاس ایک سائڈ پہ اور مین لاس دوسری سائڈ پہ. انڈرسٹینڈ؟ تو 8.8 ملین پیپل جو ہیں وہ اس سے افیکٹ ہوئے ہیں، اور وہ فلڈڈ ایریاز کے اندر رہ رہے ہیں بیچارے. 2.1 ملین ہیکٹر جو لینڈ ہے ہماری وہ بھی اننڈیٹ ہوئی ہے، وہ بھی زیر اسی سیلاب کی زد میں آ گئی. پھر 1.3 ملین ہیکٹر جو کراپ لینڈ تھی وہ بھی فلڈ ہو گئی، اس میں جو فصل لگی تھی ساری کی ساری تباہ ہو گئی. تو فوڈ انسیکیورٹی تو آنی ہی آنی ہے. ٹھیک ہے، آگے ہے جی ایکسیسربیٹس واٹر پولوشن تھرو میلٹنگ آف گلیشیئرس. اب گلیشیئرس کی جب میلٹنگ ہو جائے گی تو اس کے بعد جب ویدر پیٹرنز اس طرح تیزی سے چینج ہو رہے ہوں گے تو واٹر پولوشن ہوگی. اور واٹر آپ کو پتہ ہے کہ دیٹ از امپورٹنٹ ایلیمنٹ فار دی سروائیول آف ہیومن بینگز آن دی فیس آف ارتھ. آگے ہمارے پاس ہے جی کلائمیٹ چینج ریڈیوسز دا پروڈکٹیوٹی آف کراپس. اب آپ کی جتنی بھی کراپ پروڈکشن ہے، فارم لینڈ ہے، وہ ساری ڈسٹرب ہو رہی ہے، تو کیا آپ وہاں سے پروڈکٹیوٹی لیں گے؟ آپ کی ایگریکلچر بھی ڈکلائن کے اندر آئے گی. سمجھ آ گئی بات کی؟ لیکن نا پاکستان کی ایگریکلچر 23% جو ہے نا جی ڈی پی کا کنٹریبیوشن ہے اس کی، لیکن جب ویدر پیٹرنز چینج ہوں گے تو اس نے کیا پرفارم کرنا. آگے جی ٹورنشل رینز کاز ڈسپلیسمنٹ آف ملینز آف ہیومن بینگ، جس پہ بات ہو چکی ہے. بیچارے اپنا سامان اٹھائے، بیگ اینڈ بیگیج پیک کیے، کہاں سے کہاں چل دیتے ہیں. اس کے بعد ایکسیسو ڈراٹ افیکٹس ہیومن ہیلتھ. جب قحط سالی آتی ہے تو فوڈ انسیکیورٹی ہوگی اور انسانوں کی جو صحت ہے اس کے اوپر بہت بڑا افیکٹ ہوگا. لیکن اب میل نیوٹریشن آتی ہے، باقی اس طرح کے بہت سارے اس کے امپیکٹس ہوتے ہیں. اب اس میں وے فارورڈ ہمارے پاس کیا ہے جی اس کو اوور کم کرنے کے لیے؟ تو وے فارورڈ ایک تو میں نے وہاں پہ بھی بتا دیا، یہاں پہ بھی لگ بھگ وہی ہوگا. ٹھیک ہے، پروموٹ کریں کلائمیٹ ریزیلینٹ ایگریکلچر پریکٹسز. ٹھیک ہے، یوٹیلائزنگ سائنٹیفک ڈیٹا ٹو میٹیگیٹ دی تھریٹ آف ہیٹ ریلیٹڈ ایشوز. سمجھ آگے بات کی؟ آگے امپلیمنٹنگ ڈیزاسٹر رسک ریڈکشن ٹو مینیمائز دی امپیکٹس آف کلائمیٹ ریلیٹڈ ایشوز. وہی بات ہے جو پہلے بتا دی ہے، الفاظ چینج ہیں کچھ نہ کچھ، جو آپ کو اچھا لگے آپ وہی یوز کر سکتے ہیں. بلڈنگ میڈیم اسکیل ڈیمز ٹو ریڈیوس دی تھریٹ آف ٹورنشل رینز. آپ کو پتہ ہے انڈیا کے اندر لگ بھگ 3200 ڈیمز ہیں. ٹھیک ہے جی، اور چائنا کے اندر لگ بھگ 4800 ڈیمز ہیں. آپ بتائیں جی پاکستان میں کتنے ڈیمز ہیں؟ کامنٹ کرنا ہے آپ نے لازمی کہ پاکستان میں کتنے ڈیمز ہیں. ٹھیک ہے، یا جو بڑے بڑے ڈیمز کے آپ کو نام آتے ہیں کامنٹ باکس میں لازمی بتائیں. تو ٹوکن کوشچن بھی سم ٹائم آپ کو انٹرویو میں ہو جاتے ہیں. آگے جی پروموٹنگ کمیونٹی ایفرٹس ایٹ لارج. کمیونٹی کے جو ایفرٹس ہیں ان کو بھی آپ کیا کریں؟ پروموٹ کریں فائنلی. ٹھیک ہے، اور دین آفٹر ورڈز آپ نے سیدھا کیا کرنا ہے جی؟ کنکلوژن پہ آ جانا. باتیں سیدھی سیدھی ہیں، ٹاپک گھمائیں گے. آپ کو تھیم کی سمجھ ہے تو آپ نے ری اورینٹ کر دینا ہے انہی چیزوں کو جن کو آپ نے یاد کیا ہوا ہے. دیٹس آل. باقی یہ کوئی مسئلہ فیسا غورس نہیں ہے، یا اس کا ایسے لکھنے کے لیے آپ کے پاس پی ایچ ڈی لنگوسٹک ہونی چاہیے، پی ایچ ڈی لٹریچر ہونا چاہیے، یا آپ ڈی لٹ ہوں، ڈاکٹر لٹریچر ہوں آپ. دس از ناٹ مینڈیٹری. ایسے لکھو، گرامیٹیکل مسٹیک سے فری ہو، ایرر فری ہو، سادہ لفظ ہوں، ایسے لکھو کہ آپ کے چھوٹے بھائی کو بھی سمجھ آ جائے اس کی. دیٹ وڈ بی پرفیکٹ. ٹھیک ہے، اس میں ہائی فائی ووکیبلری یہ وہ یوز کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اب ہم دیکھ لیتے ہیں جی جو تیسری ڈائمنشن میں نے آپ لوگوں سے کہی تھی اس کو ہم ڈسکس کر لیتے ہیں جی. سمجھ آ گئی بات کی؟ لیں، یہ انٹروڈکشن لکھ دیا تھا جی کلائمیٹ چینج کا، اس کو آپ لوگ پڑھ بھی لیں، ونس اگین پڑھ لیں اس کو. آگے چلتے ہیں جی، کلائمیٹ چینج اینڈ دا فیوچر آف مین کائنڈ. اب ایک ہی تھیم سے ٹاپک چینج ہو گیا جی. اس کو ہم دیکھتے ہیں. کلائمیٹ چینج مطلب موسمیاتی آب و ہوا کا تغیر اور انسانیت کا مستقبل کیا ہوگا. یہاں پہ سب سے پہلے تو بیٹھ کے آپ سوچیں
کیونکہ اتنا کچھ آپ کو پڑھایا ہے تو کہیں بیٹھ کے سوچیں کہ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے فیوچر آف مین کائنڈ کس طرح سے ہوگا، پھر کلائمیٹ چینج کو کس طرح سے انسان روکے گا اور اپنے ماحول کو بہتر کر سکے گا. یہ ساری چیزیں اس میں ہم نے ڈسکس کرنی ہے. لیٹس سی کہ اس کو کیسے ہینڈل کیا جائے ٹاپک کو. چلیں جی، انٹروڈکشن آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے جی. آپ نے انٹروڈکشن یہ آؤٹ لائن مطلب مکس کر کے اب آپ کو پتہ چل گیا کہ آؤٹ لائن کیسے بنانی ہے، ہیڈنگس کیسے بنانی ہے، سب ہیڈنگس کیسے بنانی ہے. اب یہاں پہ اگر میں مکس کر کے چیزوں کو لکھ دوں تو مجھے امید ہے کہ آپ کے وہ پرانے کانسیپٹ تباہ نہیں ہوں گے. جو پہلی ویڈیو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آؤٹ لائن کیسے بنانی ہے، مین ہیڈنگس کیسے لکھنی ہے، سب ہیڈنگس کیسے لکھنی ہے. ٹھیک ہے، اب چیزیں مکس آ جائیں تو آپ نے پریشان نہیں ہونا. ٹھیک ہے، پرانے پیٹرن کو نہیں بھول جانا. ٹھیک ہے، چلیں. مین کائنڈ ول انڈر گو سگنیفیکنٹ چینجز with the rise of climate change. The future of mankind will definitely be shaped by the patterns of climate change. دیکھیں ٹاپک کے ارد گرد گھوم رہی ہیں ساری باتیں. However, human beings can take certain measures to define their future themselves. Understand؟ مطلب اس میں اس نے یہ بھی بتا دیا کہ ڈیفینیٹلی کلائمیٹ چینج ایک فیکٹر ہے، ایک فیکٹ ہے جو ہو رہا ہے، اور ہمارا فیوچر آف مین کائنڈ ہے وہ بھی ڈیفینیٹلی شیپ ہوگا کلائمیٹ چینج سے. لیکن ہم کچھ ایسی میجرز لے سکتے ہیں کہ ہم اپنا فیوچر خود جو ہے اس کو ڈیفائن کر سکیں. وہ کس طرح ہے کہ تو اپنی خود نوشت اپنے قلم سے لکھ، خالی رکھی ہے خامہ حق نے تیری جبیں. تو انسان جو ہے وہ فائنل اسٹیک ہولڈر ہے آن دی فیس آف ارتھ، تو وہ ڈیفینیٹلی چیزوں کو ڈیفائن خود سے کر سکتا ہے. لیں جی، اب اس کی سیکنڈ مین ہیڈنگ ہے واٹ ول بی دی فیوچر آف مین کائنڈ ود دی چینجنگ پیٹرنس آف کلائمیٹ. کلائمیٹ چینج کے ساتھ ساتھ ہمارا مستقبل کیسا ہوگا. ایک تو اس نے یہ جینیون پکچر دی ہے، آگے چل کے ہم دیکھتے ہیں جی کہ کیسا ہونا چاہیے ہماری میجرز کے بعد، وہ ہم آگے چلتے ہیں. لیں جی، وہ یہ کہتے ہیں جی واٹ ول بی دا فیوچر. دا لیونگ اسٹائل آف پیپل ول چینج ڈومیسٹیکلی اینڈ کلچرلی. دیکھیں جیسے ہی کلائمیٹ چینج آئے گی لوگوں کا ڈومیسٹکلی ان کا لائف سٹائل بھی چینج ہوگا، کلچرلی بھی ان کا لائف سٹائل کیا ہو جائے گا، چینج ہو جائے گا. ان کا کھانا پینا چینج ہو جائے گا، اس کے کیوزائن چینج ہو جائیں گے، ان کے سارٹوریل سینس ان کی بدل جائے گی، ان کا جو ہے وہ ڈریسنگ یہ وہ سارا کچھ بدل جائے گا. ٹھیک ہے، میتھڈز اینڈ اسٹریٹجیز آف گورننس اینڈ ایڈمنسٹریشن ول آلسو چینج. حتیٰ کہ آپ کی گورننس، آپ کی ایڈمنسٹریشن، اس کے بھی ٹیکٹکس، اس کے بھی جو میتھڈز ہیں وہ بھی سارے کے سارے چینج ہوں گے. Human beings will face intensive difficulties in their everyday life in the form of natural calamities. Definitely جب نیچرل کلیمٹیز ہیومنز ہمارے ماحول میں پریویل کر جائیں گی تو ہمیں بہت زیادہ انٹینسو ڈیفیکلٹیز کا سامنا کرنا پڑے گا. مطلب یہ سارے فیکٹ لگ رہے ہیں کلائمیٹ چینج کو دیکھتے ہوئے، ایسا ہی فیوچر ہوگا. کلائمیٹ چینج ول لمٹ دی لگژریز آف لائف. دس کوڈ بی اے فیکٹر. آگے چلیں جی. ڈفرینٹ ریجنز ول بیئر ڈفرینٹ انوائرمنٹل چینجز. مطلب مختلف انوائرمنٹس کے اندر، مختلف ریجنز کے اندر، لوکیلٹیز کے اندر ڈفرینٹ انوائرمنٹل چینجز ہوں گی. مطلب پرولونگڈ سمر ہو جائے اور ہارش ونٹر ہو جائے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ ادھر ہمارے ایریا کے اندر ہی جو گرمی کا سیزن ہے وہ بڑا پرولونگڈ ہو رہا ہے، اور ونٹر جب آتی ہے اگرچہ تھوڑے ٹائم کے لیے آتی ہے بٹ دیٹ از ویری ہارش. اوکے، پھر اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ ریلیشنز بھی سارے کیا ہوں گے، وہ افیکٹ ہوں گے. ٹھیک ہے، اب ٹریڈ دیکھ لیں نا، ٹریڈ کے جو ویز ہیں، جو سی روٹس ہیں، وہ سارے ڈیفینیٹلی افیکٹ ہوں گے نا. تو اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ ریلیشن چینج ہوں گے، اور ان کو آپس میں کمیونیکیٹ کرنے کے لیے، انٹریکٹ کرنے کے لیے الٹرنیٹیو ویز آف کمیونیکیشن ڈھونڈنے پڑیں گے، الٹرنیٹیو ویز آف ڈسکورس ڈھونڈنے پڑیں گے. ٹھیک ہے، تاکہ ایک دوسرے کے ساتھ وہ مسلسل رابطے میں رہ سکیں، ایک دوسرے کی جیوگرفی سے فائدہ اٹھا سکیں. The future of means and methods of trade and commerce will also be affected. ہماری جو ٹریڈ ہوگی، جو ہماری کامرس ہوگی، ڈیفینیٹلی وہ بھی کیا ہوگی، افیکٹ ہوگی. کیونکہ انسان اپنی سراؤنڈنگ سے کبھی بھی مبرہ اور اس سے آزاد نہیں ہو سکتا. وہ انسان کو ہر دم افیکٹ کرتی ہے، اور اس کے مطابق پھر ہمیں کیا کرنا پڑتا ہے، ایوالو ہونا پڑتا ہے، اڈیپٹ کرنا پڑتا ہے خود کو. اگلی بات یہ ہے کہ کین ہیومن بینگز شیپ دیئر اون فیوچر. مطلب کہ انسان کیا اپنا فیوچر خود فارمولیٹ اور شیپ اپ کر سکتے ہیں؟ ہاں جی، بالکل کر سکتے ہیں. کیسے؟ آل دا اسٹیٹس شوڈ کوآپریٹ ود ایچ ادر ٹو سیو دی مین کائنڈ فرام ہارش فیوچر. دیکھیں جب میں نے آپ کو جنرل اوور ویو پڑھایا کلائمیٹ چینج کا،
اس میں میں نے یہ بتایا تھا نا کہ انٹرنیشنل کوآپریشن ہونی چاہیے. یہاں پہ اس کا صرف جو ہے اس کو ٹانگ اوپر کر دیا، سر نیچے کر دیا، یا سر ادھر کر دیا اور ٹانگ ادھر، مطلب کان ادھر سے پکڑ لو یا ادھر سے پکڑ لو. بات ایک ہے، آپ نے جو کانٹینٹ آپ کو پڑھایا جاتا ہے اس کو آپ نے فٹ ان کرنا ہے اپنے ٹاپک کے اندر. ہو بہو ویسے نہیں لکھ دینا کہ بس یہ یاد کیا اور ویسے ہی وہاں پہ جا کے کاپی پیسٹ کراؤ، نہیں. اس کو تھوڑا سا مولڈ کرنا ہے، موڈیفائی کرنا ہے، ری ڈیفائن کرنا ہے، ری اورینٹ کر کے اپنے ٹاپک کے مطابق ری اورینٹ کرتے ہیں. سمجھ آ گئی بات کی؟ چلیں آگے دیکھتے ہیں جی. The developed countries should help the developing countries and the third world. یہ ڈیمیج اینڈ لاس جو فنڈ بنا تھا یہ وہی بات کی گئی ہے. رول آف اسٹیٹ اینڈ سول سوسائٹی ٹو پریونٹ انوائرمنٹل ڈیگریڈیشن نیڈز انہینسمنٹ. ٹھیک ہے، مطلب کہ سوسائٹی کا اور اسٹیٹ دونوں کا رول اب مزید پرویکٹیو اور پیپل فوکسڈ ہو جانا چاہیے تاکہ انوائرمنٹل چینجز کو پریونٹ کر سکیں. افیکٹو یوز آف ٹیکنالوجی ول بی آف اٹ موسٹ امپورٹنس ٹو شیپ دا فیوچر. ٹیکنالوجی کا بہترین استعمال کرنا پڑے گا اور افیکٹو وے میں اس کا یوز کرنا پڑے گا تاکہ ہم اس کے تھرو بھی کلائمیٹ چینج کو کہیں نہ کہیں ریسٹرین کر سکیں. A leap forward towards green world is inevitable. مطلب کہ ہمیں ونس اگین گرین اکانومی کی طرف، گرین ورلڈ کی طرف، گرین کلائمیٹ کی طرف جانا پڑے گا، یہ ناگزیر ہے. ادروائز a looming threat of climate change is hanging over our heads just like a Damocles sword. Understand؟ چلیں جی اینڈ پہ آپ نے کیا کر دینا ہے جی، کنکلوژن کر دینا ہے. یہ آپ کا تھا جی کلائمیٹ چینج کا، گلوبل وارمنگ کا، گرین ہاؤس ایفیکٹ کا، انوائرمنٹل ڈیگریڈیشن کا پورا تھیم. جیسے چینج ہو اکانومی کے ساتھ آئے، سوسائٹی کے ساتھ آئے، کسی بھی طرح سے آئے، اس کو بھائی جان ری اورینٹ کر دیں اور انشاءاللہ اس سے باہر کچھ نہیں آئے گا. کامنٹ باکس کے اندر اپنا فیڈ بیک لازمی دیا کریں. دس وڈ بی اے کائنڈ آف اپریسیشن فار اس. آپ یوں سمجھیں کہ یہ ہمارا فیول ہے جس کے تھرو جو ہے نا ہم جو ہے نا مزید پوری جان سے آپ لوگوں کو پڑھائیں. ٹھیک ہے، فیڈ بیک لازمی دیں، کن ٹاپکس کے اوپر مزید بات کریں وہ بھی بتائیں، انشاءاللہ ہم اس کو کنسیڈر کریں گے. ٹھیک ہے، چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ لازمن شیئر کریں تاکہ کسی بندے کا اگر فیوچر آپ کی وجہ سے بیٹر ہوتا ہے تو دس وڈ بی اے کنٹریبیوشن فرام یور سائڈ. May Allah bless you. Thank you so much.